السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور نون تنوین کی قواعد، ان میں اظہار ہم نے پڑھا تھا، تو اب یہاں سے ہم ادغام بھی کل پڑھا تھا تھوڑا سا، تو یہاں سے ہم پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں ادغام۔ ٹھیک ہے، ادغام یعنی دو حرفوں کو ایک کر دینا۔ ٹھیک ہے، اب دو حرف ہیں، ان کو ایک کر دینا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروفوں، ٹھیک ہے، 6 حرفوں میں سے یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی ان کو ملایا جاتا ہے۔ ادغام یعنی مدغم کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ملانا، یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی غنہ کے ساتھ۔ یہ لام اور را کے سوا 4 حروف، کون سے 4 حروف ہیں؟ ینمو یعنی یا، نون، میم، واو، ٹھیک ہے، یا، نون، میم، واو میں ہوتا ہے، جیسے من یقولو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لفظ کون سا ہے؟ یا، جو ینمو میں یا آئے سب سے پہلے، تو یہاں پر یا آ گئی ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے ادغام کے ساتھ، میم کو یا سے ملائیں گے، نون کو ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، نون کو سائلنٹ کر دیں گے، من یقولو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آگے ہے من نشاء، من نشاء۔ اب میم کو اس نون کے ساتھ پڑھیں گے جو نون نشاء کا نون ہے، ٹھیک ہے، من کا جو نون ہے اس نون کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، نشاء کے نون کے ساتھ ملائیں گے میم کو نون کے ساتھ، من نشاء۔ آگے بحجارتم، بحجارتم، اب 2 زیر آگے تنوین، آگے میم کے ساتھ ہم نے اس کو ملانا ہے، ٹھیک ہے، بحجارتم۔ آگے من والن، من والن، یہاں پر واو آ گیا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے ینمو میں یا، نون، میم، واو، ان 4 جو ہیں مثالیں ان کے ساتھ یہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے بلا غنہ، یہ درجہ بالا 4 حرفوں کے سوا باقی 2 حرف، ٹھیک ہے، یعنی 4 حرف کون سے ہیں؟ یہ جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں یا، نون، میم، واو، ٹھیک ہے، ان حرفوں کے علاوہ 2 حرف، ٹھیک ہے، یعنی ان کے علاوہ 2 حرف لام اور را میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقیوں میں نہیں ہوتا، لام اور را میں ہوتا ہے، جیسے ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر دیکھیں دال کو لام کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں، ھدی للمتقین، من ربہم، نون کو ساکن کر دیا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ میم کو را سے ملایا ہے، من ربہم، ٹھیک ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا ہے۔ آگے ہے 7 جگہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یہ جو اوپر 2 قواعد ہیں ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 جگہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سن و نن، ٹھیک ہے، سن و نن، یہاں پر دیکھیں یہ جو اوپر آیا ہے 6 حروف یرملون، یہاں پر دیکھیں نون آ گیا ہے، تو اس کی مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ یہاں پر ہم اگر غنہ کریں تو جیسے نون کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم نون کو پڑھ رہے ہیں، سن پڑھ رہے ہیں، سن و نن، ٹھیک ہے، کن و نن، بنیانن، دنیا، ٹھیک ہے، آگے ہے جیسے آگے ہے یاسین والقرآن، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم غنہ
بلا غنہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یاسین والقرآن. ٹھیک ہے, نون والقلم من راق. آگے ہے نمبر 3 قلب یا اقلاب یعنی بدلنا, یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نون ساکن اور تنوین کو بدل کے میم کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ بدلنا اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے. ٹھیک ہے, یعنی نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے, ان کے بعد با آ جائے تو تب بدلا جاتا ہے, ہوا ایک کلمہ میں ہو یا دو میں. جیسے سنبولاتن, سنبولاتن, یہاں پر دیکھیں نون ساکن آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب نون ساکن کو ہم نے میم میں بدلنا ہے. اوپر چھوٹی سی میم آ گئی ہے تو ہم سن نہیں پڑھیں گے, سم پڑھیں گے. سین میم پیش سم. ٹھیک ہے, سنبولاتن, سنبولاتن. آگے یہاں پر دیکھیں من, یہاں پر نون آئے, نون ساکن ہے تو اس نون ساکن کو میم میں بدلیں گے. ٹھیک ہے, مم بینی, مم بینی کیسے پڑھیں گے, مم. ٹھیک ہے, من نہیں پڑھیں گے, مم پڑھیں گے, مم بینی. آگے علیم, کیسے پڑھیں گے, علیم بالظالمین, علیم بالظالمین. یہاں پر دو کلمے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, علیم بالظالمین ایک کلمے کے آخر میں اور دوسرا با آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بالظالمین. زوج بہیج, زوج بہیج, امدم بعیدا. ٹھیک ہے, آگے ہے نمبر 4 اخفا چھپانا, یعنی نون کو بلا تشدید شد کے بعد غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی آواز ایسے صاف سنائی نہ دے جیسے اظہار کے ساتھ پڑھتے وقت سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت ہوگا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی. ٹھیک ہے, حروف ہلکی امزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. ٹھیک ہے, یہ بھی نہ آئے. نون ساکن تنوین کے بعد یہ حرف نہ آئے. یرملون بھی نہ آئے. ٹھیک ہے, حروف یرملون بھی نہ آئے اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آئے. ٹھیک ہے, یہ جو اوپر ہیں حروف ہلکی بھی نہ آئے, حروف یرملون بھی نہ آئے اور با بھی نہ آئے, اور ان کے علاوہ کوئی بھی جتنے بھی حرف ہیں ان کے علاوہ وہ آئیں, خواہ ایک لفظ میں ہو یا دو میں. اس کو اخفا حقیقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے مثال ہے جیسے اندی. ٹھیک ہے, اندی, انتا, کنتم, انجینا, انذر, شیئن قدیر, من سجیل, من قبلک, من زؤفن. ٹھیک ہے, اخفا کرتے وقت زبان کی نوک کو تالو سے جدا. ٹھیک ہے, یعنی تالو سے نہیں لگانا ہے مگر اس سے قریب ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تالو کے ساتھ نہیں لگانا, تالو سے تھوڑا ہٹ کے مگر اس سے قریب ہی رکھ کر آواز کو بقدر ایک الف کے برابر جو ہے اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, خشوم یعنی ناک سے جو آواز جو نکلتی ہے اس کو خشوم نہ کرتے ہیں جب ہم, تو ناک سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج کا سبق ہے آپ کا, تو سمجھنا ہی تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر منڈے کو کلاس ہوگی. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.